بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا نفع بخش نہ ہوا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب کچھ جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ یہ ان دو آیات بینات کا لفظی ترجمہ ہے۔ منافقین کی انتہائی بدبختی اور بے قسمتی کہ جو اپنی زندگی کے انتخاب میں بری طرح شکست کھا گئے۔ حالانکہ انسان طبعی طور پر، فطری طور پر اپنی بہتری کو، فائدے یا نفع کو سمجھتا ہے، نقصان سے بچتا ہے۔ اس کے لیے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے آپ کے بچے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کی عمر آگے آتی ہے تو اپنی بھلائی سوچنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا فلسفہ نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے۔ یہ تو جانوروں میں بھی ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی جانور کو چارہ ڈالتے ہیں یا وہ خود جاتے ہوئے اسے کوئی چارہ نظر آیا تو وہ چھوٹتے ہی اسے کھانے نہیں لگتا بلکہ سونگھتا ہے، اور جب اس کی قوت شامہ اس کو اجازت دے تو پھر وہ اسے اس پہ منہ ڈالتا ہے۔ تو انسان ہے، اس کو رب کریم نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ صرف اس کی شکل ہی حسین نہیں ہے، اس کی سوچ بھی بڑی حسین ہے۔ جانوروں میں اتنی سوچ نہیں ہے، حیوانات سوچ سے خالی ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا، پیچھے گزرا ہے منافقین کے متعلق، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وہ نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کی ذات والا صفات کی عظمت کو نہ سمجھ کر جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اگر شعور نہیں تو وہ گدھا ہے، جانور ہے، یہ تو انسان کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے باوصف یہ نہیں سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو بچے اپنی اچھائی کو، بہتری کو سمجھتے ہیں،
ہر وقت اس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ اس کی سوچ خود اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ یہ شے میرے لیے بہتر ہے۔ آپ تو صرف اس کو پیسے ہی دیتے ہیں، یومیہ خرچ جو ماں باپ کے ذمہ ڈیلی الاؤنس ہے اس کا، اور وہ اگر کسی سٹال سے کسی دکان سے کچھ خریدتا ہے تو وہاں ماں تو نہیں ہوتی نا جو اس کے کہ بیٹے یہ خرید لو، یا باپ ہے وہ کہے کہ یہ خرید لو، وہ سوچتا ہے کہ یہ شے مجھے لینی چاہیے، اگرچہ اس کی سوچ میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن سوچ تو ہے، زیادہ وہ اپنی سوچوں میں بہتری کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک منافق ایسے بدبخت ہیں کہ رب کریم نے ان کو ان کی سوچوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے وہ آفتاب اور ماہتاب جلوہ گر کیا ہے کہ جن کے حسن کے جلووں نے جانوروں تک کو بھی شعور بخشا ہے، پتھروں کو بھی شعور بخشا ہے، پرندوں کو بھی شعور بخشا ہے، حیوانات کو بھی شعور بخشا ہے۔ یہ تو آپ نے پہلے بھی سنا ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، کئی مرتبہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں جانور اپنے مالکوں کا شکوہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ صاحب اجالہ نافع شفا شریف حضرت قاضی ایاز مالکی بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے شیخ ہیں، صوفی ہیں، جن کا قلب مبارک اجلا ہے، صاف ہے، اور محدثین ان کی کتاب شفا پڑھتے ہیں تو سر دھنتے ہیں۔ ایسی نفیس کتاب لکھی ہے رسول معظم علیہ السلام۔ یہ قدرت کا انتخاب ہوتا ہے، جیسے جلال الدین سیوطی ہوئے تو خصائص کبریٰ لکھ کر دنیا اسلام پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ بازار میں جاتے پوچھتے یار کوئی اچھی دکان ہو جہاں سے اچھا سودا ملتا ہو، سارا شہر تو دکانیں ہیں، بازار ہیں، ٹریڈنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن پوچھتا ہے کوئی مشہوری ہوتی ہے نا کہ یہ فلاں دکان جو ہے یہ اس میں اچھی شے ملتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رسول پاک نبی رحمت علیہ السلام کا در دولت جہاں نور ہی نور ہے، آلودگی کا اور ظلمت کا تصور بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ کی حیات طیبہ کفار کے سامنے تھی۔ چنانچہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضور نے کفار اشرار سے فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بدبختو تم مجھے کوئی مجنون کہتا ہے معاذ اللہ، تو کوئی کاہن کہتا ہے، تو کوئی معاذ اللہ ساحر کہتا ہے۔ ظالموں، 40 سال تک میں نے تمہارے سامنے بعثت شریفہ سے پہلے گزارے، ایسی حرکت کو پہلے بھی دیکھی ہے، میں نے 1-2 دن نہیں گزارے، 40 سال گزارے ہیں۔ رکھو کہیں نقطہ، انگلی رکھو کہ آپ کی زندگی میں یہاں عیب ہے۔ بدبختو، جب 40 سال کی پاک زندگی میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، اب جب مجھ پہ وحی اترنے لگی تو اب مجھے عیبی بناتے ہو تم۔ یہ بدترین یعنی مخلوق ہے، اور سب سے بدبخت ہونے کی دلیل یہ ہے جنہیں باپ تو نظر آئے، بھائی تو نظر آئے، دوست احباب تو نظر آتے ہیں، لیکن خدا کا محبوب نظر نہیں آتا۔ کتنے بڑے پلید لوگ ہیں، وہ ان کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ معاذ اللہ اس میں تو یہ تو پاگلو، تم کہتے ہو یہ ساحر ہیں، کسی ساحر کے پاس یہ گئے ہیں یا رہے ہیں؟ یہ کاہن ہیں، کبھی انہوں نے کہانت کی ہے؟ یہ شاعر ہیں، کبھی انہوں نے شعر کہا ہے؟
جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بکواس کیوں کرتے ہو؟ میں اتنی زندگی تم میں رہا ہوں اور مجھ میں تمہیں یہ کوئی عیب نظر نہیں آیا، اب تم بکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدبخت ترین قوم یہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جو سودا خریدنے میں اچھے اور برے کی تمیز نہ کر سکے، وہ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو نے یہ مال خریدا ہے یہ معیاری ہے یا نہیں ہے، تو نہیں خرید دے، تجھے تو شعور نہیں ہے۔ اب تیری دکان پہ جو گاہک آئے گا وہ تو شعور والا ہے، وہ تو اگر تیری مال میں اس کو عیب نظر آئے وہ تو تجھے وہ پیسے نہیں دے گا جو تو لگا کر آیا ہے، کیونکہ تو احمق ہے، تو بے وقوف ہے۔ رب فرماتا ہے یہ بدترین پاگل لوگ ہیں جنہوں نے بھرے بازار مکہ معظمہ و مدینہ عالیہ میں گمراہی کو خریدا ہے، ہدایت کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں بیان قرآن میں اللہ تعالیٰ کے دربار سے کس قدر یہ لوگ قابل نفرت ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ ظالم ہیں، بے وقوف ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو معاذ اللہ کعبہ تو ہے لیکن بدبختوں نے اللہ کے گھر کو ناپاک کر رکھا ہے، بت رکھے ہوئے۔ پھر اپنے معاشرے میں بیٹھ کر وہ لوگ جو کہ ان کے معاشرے میں سر برآوردہ ہیں، کوئی قریش کا سردار ہے، کوئی بنو ہاشم کا سردار ہے، کوئی بنو زہرہ کا سردار ہے، کوئی بنو تیم کا سردار ہے، کفار دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی خوبی نظر آتی ہو تو بتاؤ کیسے لوگ ہیں یہ؟ ان لوگوں میں تو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اپنی بلکتی ہمکتی تڑپتی بیٹی پر رحم کر سکیں۔ ایسے لانتی ہیں کھڈا نکال کر تڑپتی ہوئی بچی کو پھینک کر اوپر بیٹی ڈال دیتے ہیں۔ اب بتاؤ ان میں شعور کہاں ہے، ان میں عقل کہاں ہے؟ ظالمو تم ان کو بھی دیکھتے ہو اور رسول اللہ علیہ السلام کے حسن عظیم کو بھی دیکھتے ہو، جہاں کوئی آلودگی ہے ہی نہیں، جہاں کوئی غیر شائستہ ادا تو کیا ہوگی، بات بھی نہیں ہے، جو بولتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، چلتے ہیں تو زمین ان کے قدموں کو چومنے تک جاتی ہے۔ وہ لکھنے والے لکھتے ہیں سرکار نظر جھکا کے چلتے ہیں، نظر جھکا کے چلتے ہیں، جب کہ معاشرہ ایسا تھا جی، شہر مکہ کا نام برکت والا ہے، لیکن جب ان دو بدبختوں نے کفار نے اس کو اتنا آلودہ کر رکھا تھا کہ شہر مکہ میں چلتی ہوئی کسی اجنبی عورت کی عزت ان بھیڑیوں سے محفوظ نہیں تھی۔ اب میں آگے کیا کہوں، ادھر یہ آلودگی دیکھتے ہو، ادھر سرکار کے حسن کی پاکیزگی دیکھتے ہو، جو نظریں جھکا کے سچ کہا امام اہل سنت نے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سلام پڑھتے ہیں، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کیا تعبیرات حقیقیہ ہیں۔ آنکھ کا جھکا ہونا ہی حسن ہوتا ہے اور ناک کا اونچا ہونا ہی حسن ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ اور بھی ہے، کہتا تیری تو ناک کٹ گئی، یعنی جلیل جو ہے نا اس کو کہتا تیری تو ناک ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ناک مبارک دونوں انداز سے عظیم ہے، خلقتاً بھی عظیم ہے، ادائے شرم و حیا میں بھی عظیم ہے۔ اور
یہ بھی لکھا ہے محدثین کہ سرکار کی ناک مبارک کو یعنی بظاہر کوئی بہت اونچی نہیں تھی، لیکن اونچی کیسے نظر آتی تھی؟ فرماتے ہیں آپ کی ناک مبارک سے نور کا شعلہ اٹھتا تھا، نور کا شعلہ، اور وہ نور کا شعلہ نکلتا تو یوں معلوم ہوتا کہ ناک مبارک اونچی ہے۔ ہیں جو اونچے جن کو رب نے بنایا ہی اونچا ہے، ان کا ذکر بھی اونچا ہے، ان کا قد بھی اونچا ہے، ان کی ادائیں بھی اونچی ہیں، ان کی وفائیں بھی اونچی ہیں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں دنیا کو، بدبختوں کو بتاؤ سرکار سے کوئی قد میں اونچا دنیا میں پیدا ہوا تو بتاؤ، ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سے پوچھو، ہم نے نبی رحمت سید عالم حبیب خدا شہ ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر سرکار کے ساتھ چل کر، بڑی قسمت کے لوگ۔ تابعین جب کبھی صحابہ کرام کے پاس آتے، ہاتھ، وہ میں تیرے ہاتھ چوموں، تو نے ان ہاتھوں سے سرکار سے مصافحہ کیا ہے، میں قربان، تو نے ان آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی ہے۔ رابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ہم چلتے، اگر آپ کھڑے ہیں، نقل کرنے والا سیوطی ہے، نقل کرنے والا حضرت جناب شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ہے، کیا علماء ہیں جن کے قلم نے خدا کی قسم وہ موتی بکھیرے ہیں کہ قیامت آئے گی، آسمان ٹوٹے گا، لیکن حسن مصطفیٰ کا یہ جواہر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ باتیں ہم حضور کے ساتھ، آپ کھڑے ہیں، لمبے سے لمبا آدمی آ جاتا آپ کے پاس، کیونکہ آپ ساری خدائی کے نبی ہیں۔ یہ آپ کا انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ لوگ چھوٹے قد کے ہیں، چھوٹے قد کے، اور یہ نائجیرین اور یہ سوڈانی حبشی حضرات ہیں، وہ تو ماشاءاللہ 6 فٹ کا تو عام ہی آدمی ہوتا ہے۔ تو ساری دنیا سرکار کی خدمت میں آتی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام کی ویسے زیارت کرتے تو قد پاک معتدل، بہتا لمبا بھی بازار اچھا نہیں لگتا، معتدل آپ کا قد مقدس معتدل۔ لیکن اگر کوئی اونچے سے اونچا بھی آ جاتا نا آپ کے پاس، کانت کا تفاہ اعلیٰ منہ، حضور کے کندھے اس سے اونچے نظر آتے، کمال نہیں ہے؟ محبوب کا قد بھی رب نیچا برداشت نہیں کرتا، یہ تو کھڑے ہونے کی بات ہے۔ اور اگر آپ جلوہ فرما ہوتے، بیٹھے ہوتے، اور کوئی آ کے خدمت میں بیٹھ جاتا تو یہی رات وہاں بھی شروع ہو، حضور کے کندھے اونچے ہیں، دیکھو تو معتدل، لیکن کوئی اونچے سے اونچا آ جائے، کوئی یہ تو نہ بکے میرا قدم مسلمانوں دے نبی نال اونچا ہے، ایسی تیسی، یہ تو بکتے ہیں بدبخت، نبی ہمارے جیسا ہے، خدا کی قسم ہے رب کریم نے مصطفیٰ جیسا پیدا کیا ہی کوئی نہیں۔ جانے یہ کیسے واہیات لوگ ہیں، نبی اپنی جیسا بشرکم مثلکم ہے، اور خدا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا پیدا نہیں کیا، ہے ہی نہیں۔ بس میں کیا کہوں، لیس کمثلہ شیء، قرآن شریف ہے، اللہ کریم اپنے لیے فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی بخاری شریف پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، ورنہ اس کو جہنم کا بخار چڑھے۔ بخاری شریف میں کیا لکھا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لستو کہیئتکم، اللہ فرماتا ہے اللہ کی مثل کوئی نہیں، حضور فرماتے ہیں میری مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ، لستو کہیئتکم ایکم مثلی،
تم میں میرے جیسا ہے کون؟ اب بھی اگر کوئی گدھا بکواس کرے اور ہینگے کے نبی اپنے جیسا تو اس جیسا باحیات اور بے حیا بھی کوئی نہیں. حضور بے مثل ہیں، بے مثال ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو بیٹھ جاتا حضور کی خدمت پہ تو سرکار کے کندھے پاک پھر بھی اونچے نظر آتے ہیں. اور نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کا یہ تو قد انور، یہ تو قد مبارک اونچا ہے. اور اللہ فرماتا ہے رفعنا اللہ کا ذکر کا، یا رسول اللہ میں نے تو آپ کا ذکر بھی اونچا کر دیا. نہ ان کے قد کے برابر کوئی ہوا، نہ ان کے ذکر کے برابر کسی کا ذکر ہوا. تمدن کے حوالے سے، جغرافیہ کے حوالے سے سب سے ساری زمین نیچے ہے، ساری زمین نیچے ہے. آسمان، پہلا آسمان پوری زمین کے اوپر ہے. اور حدیث شریف وہ بیان فرماتے میرے آقا جنہوں نے آسمانوں کو اپنے قدموں کے نیچے پائمال کیا ہے. سرکار فرماتے دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے. ساری زمین کے اوپر پہلا آسمان حاوی، اور دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بھی بڑا، تیسرا دوسرے سے بھی بڑا، چوتھا تیسرے سے بھی بڑا، پانچواں چوتھے سے بھی بڑا، چھٹا پانچویں سے بھی بڑا، ساتواں چھٹے سے بھی بڑا، اور چھٹے ساتویں سے خدا کا عرش وسیع، اور مصطفیٰ کریم کے قدم جو ہیں خدا کے عرش پر لگے ہوئے. اب کون گدھا ہے جو یہ کہے گا کہ نبی میرے جیسا ہو؟ رب نے سب سے اونچا اپنا عرش بنایا ہے، اور عرش کے فیس پر مصطفیٰ کریم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے. حضرت شیخ علامہ عبد الباقی زرقانی شارح مواہب، امام قسطلانی نے مواہب لکھی ہے، اس کی شرح عبد الباقی زرقانی نے کی ہے. عبد الباقی زرقانی لکھتے ہیں کہ جب معراج کی شب سرکار علیہ السلام عرش تک پہنچے اور عرش سے آگے نکلے، تعلق العرش باذیالہ، حضور نے پیچھے سے عرش نے حضور کا پلہ پکڑ لیا. اب بتاؤ پلہ کون پکڑتا ہے؟ تعلق العرش باذیالہ، حضور کے پلہ پکڑ لیا. اللہ اکبر. عرش خدا کا ہے لیکن محتاج مصطفیٰ کا ہے، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ. جبریل ہیں، سید الملائکہ ہیں، لیکن معراج کے سفر میں وہ بھی حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، حضور میری ایک درخواست بارگاہ خداوندی میں ہو جائے. تو کہہ دے تیرا کوٹھا، تیری رہائش، تیرا ریزیڈنس نیکسٹ ٹو عرش ہے. عرش سے نیچے پہلا مکان جو ہے وہ جبریل امین کا ہے. جبریل امین جس کو کہتے سدرہ، نیچے سے چلے تو نیکسٹ ٹو سدرہ عرش اولا، اوپر سے آؤ تو نیکسٹ ٹو عرش سدرہ، درمیان میں اور کوئی مکان ہے ہی نہیں، اتنا اونچا رہتا ہے. بلکہ یوں کہو تو زیادہ مناسب ہے کہ جبریل امین عرش الہی کا گیٹ کیپر ہے، دربان ہے. لیکن درخواست کے لیے سرکار کو حضور میری درخواست ہو جائے. کیا سمجھا ہے جبریل؟ اس نے کیا جانا ہے کہ گرچہ رہتا تو میں عرش کے نیچے ہوں اور قریب ہوں، اور یہ تو مکہ معظمہ سے آئے ہیں، لیکن جس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا ہے اس کی بارگاہ میں جتنے یہ قریب ہیں میں قریب نہیں.
اچھا فرمایا تو کہہ دے کیا کہہ، میرے آقا نے بھی نہیں کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ فرمایا کوئی درخواست ہے تو لاؤ. عرض کی حضور کہ میری درخواست یہی ہے کہ قیامت کا دن ہو جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے، مجھے رب اجازت دے دے میں آپ کے غلاموں کے قدموں کے نیچے پر بچھاؤں. یہ کیوں کہا؟ بات حضور کے غلاموں تک کیوں آ گئی؟ جبریل میرے آقا کا مزاج معلیٰ جانتے ہیں کہ اگر حضور کی امت سے کوئی محبت کرے تو حضور راضی ہو جاتے ہیں. حضور کی امت سے جو پیار کرے، فقیر حکیم نے حدیث شریف پڑھی ہے، عبد الرحمن سفوری رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، اگر ان ظالموں کو نظر نہیں آتی تو کیا کریں؟ فرمایا کہ جو یہ دعا کرے اللہم اغفر لامت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ حضور کی امت کو بخش دے. اپنا نام نہیں لیتا، یا اللہ حضور کی امت کو بخش دے. سرکار فرماتے جو میری امت کی بخشش طلب کرتا ہے رب اس کو بخش دیتا ہے. میں پوچھتا ہوں تیرے بیٹے کے سر پہ جو پیار سے ہاتھ پھیرے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ قسم بخدا پوری کائنات کے ماں اور باپ اکٹھے کر لو، ان کی محبتیں اکٹھی کر لو، وہ میرے آقا کی وہ شفقت جو امت پر ہے وہ سمندر کے ساری تلاطم خیز موجوں کے مقابلہ میں ایک قطرہ بھی نہیں ہے. حضور کی شفقت اتنی زیادہ ہے. تو جو یہ کہے یا اللہ حضور کی، اب میں آپ کو وہ دعائیں سنا دوں، یاد تو نہیں رہیں گی، چلو میرا سبق تازہ ہو جائے گا. اکابر لکھتے ہیں جو یہ دعا کیا کرے اللہم اصلح امتا، یہ سیدنا میں کہوں گا کیونکہ سرکار کے الفاظ تو نہیں ہے نا، کیونکہ حضور اپنے لیے یہ لفظ استعمال نہیں فرماتے، لیکن ہم تو کہیں گے. ہم تو دروشی پڑھیں نماز میں تب بھی فقیر پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. امام سخاوی شمس الدین سخاوی جو لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہے، اپنی کتاب القول البدیع میں فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں یہ سیدنا کہو تو بالکل جائز ہے. ہمارے اکابر نے تو بڑے خوب راستے کھولے ہیں. اللہم اصلح امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ، اللہم ارحم امت سیدنا و مولانا محمد. ترجمہ خود سمجھیں. اللہم احفظ امت سیدنا و مولانا محمد، اللہم انصر امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم کرم امت سیدنا و مولانا محمد، اللہم اہد امت سیدنا و مولانا محمد، اللہم اغفر لامت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلنی من امت سیدنا و مولانا محمد. فرمائی جو یہ دعا کرتا ہے رب اسے ابدار بنا دیتا ہے. حد ہو گئی ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں رب نعمتیں بانٹتا ہے پر مصطفیٰ کی اداؤں کے صدقے بانٹتا ہے. محبوب راضی ہو جائے تو رب اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ آئے ہی اس لیے ہیں، تیرے لیے، میرے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے دروازے کھولے ہیں. اور جب دروازہ گھر کا کھلا ہو تو گھر والے کے بچے تو آ سکتے ہیں، غیر نہیں آ سکتا، غیر نہیں آ سکتا، کیونکہ رب نے رحمتوں کے دروازے حضور کے لیے کھولے ہیں. صدیق اکبر ہی آ سکتے ہیں، فاروق اعظم ہی آ سکتے ہیں، صحابہ کرام ہی آ سکتے ہیں، تابعین اتباع ہی آ سکتے ہیں، اور اولیاء اللہ ہی آ سکتے ہیں، ان کے ماننے والے ہی آ سکتے ہیں، یا صاحب کہوں تو سنی ہی آ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو کہنا یہ ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان بے وقوفوں کو بازار سے سودا لینے کا ہی پتہ نہیں ہے. ٹنڈے، توریاں، گنڈے، لہسن یہ تو انتخاب کر سکتے ہیں،
لیکن افسوس کس قدر ظالم ہے کہ انہیں روحانی بازار میں حسن مصطفیٰ کی چمک دمک نظر نہیں آتی، اور یہ حضور سید عالم علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھ کر گدھے، حضور کو اپنے جیسا سمجھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں یہ فیل ہو گئے، انہوں نے گمراہی لے لی، ہدایت چھوڑ دی، گمراہی لے لی، ہدایت چھوڑ دی، پھر فما ربحت تجارتہم، سودے میں فیل ہو گئے۔ سودا، یہ زبان، یہ قرآن شریف کے الفاظ جو ہیں نا، یہ ان لوگوں کے کلچر کے مطابق عطا فرمائی ہیں، کیونکہ سرزمین مکہ میں کاروبار ہوتا تھا نا، اس واسطے پھر وہاں تجارت کا نام آ گیا، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی۔ کیوں؟ جن کے قدموں کی طرف دیکھنے سے نفع ملتا ہے یہ بے ایمان ان کو پشت کرتے ہیں، اور جو دنیا کے ذلیل لوگ ہیں یہ ان کے ساتھی بنتے ہیں۔ پتہ چلا اگر ہزار عالم و فاضل، ہزار زاہد ہو، اگر شاہ رسول سے جدا تو کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی حاصل کی، تو یہ گویا انہوں نے کاروبار کیا ہے۔ بے وقوف، جاہل، پاگل، مجنون، مجنون خود ہے، مجنون خود ہے، کیونکہ جس کو انتخاب کی وہ صلاحیت نہیں ہے تو پاگل تو ہے، اور جب تجھے شے کی حقیقت کا پتہ نہیں تو خریدنے کیوں آیا ہے؟ بڑی منڈی میں بھاگا پھرتا ہے، تجھے پتہ ہے کپاس کیسی اچھی ہوتی ہے یا مکی کی کون سی قسم اچھی ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ یہ دھان جو ہے یہ کون سا بہتر ہے؟ یہ مجھے تو کوئی شعور نہیں، تو پھر آ کیوں گیا ہے منڈی میں؟ وہ آ کے سودا خریدے جس کو شعور ہو خدا کی زمین و آسمان کے اس مارکیٹ میں، وہی آئے جس کو حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھنے کا پتہ ہو۔ اچھا ایک حدیث شریف اور عرض کر دوں، بیان کر دوں، عرض نہیں بیان۔ ابھی جبریل امین علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا ہے، جو عرش سے نیچے رہتے ہیں، نیکسٹ ٹو عرش ہیں، عرض کرتے ہیں میرے آقا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ میں نے مشرقوں مغربوں کو دیکھا نہیں بلکہ میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، کیونکہ یہ شہباز ہے، شہباز شجرہ ہے، بڑی زبردست پرواز رکھتا ہے۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ میں صرف پرواز کر کے گزر نہیں گیا یا رسول اللہ، میں نے زمین یعنی مشارق الارض و مغاربہا، مشرق زمین کی مشرقوں مغربوں کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا ہے۔ پھر کیا دیکھا؟ فلم ارا رجلا افضل من محمد علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ جیسا مجھے کوئی نظر آیا ہی نہیں۔ یہ کنویں کا مینڈک بے حیا جو اپنی چور یعنی بازاری سے باز نہیں آتا اور اپنی جھونپڑی سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ بکتا ہے نبی اپنے جیسا ہے، جس نے ساری خدائی کو دیکھا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے احمد رضا بریلوی، کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ حقائق کی جان ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ کہنا تو یہ چاہتے کہ ان میں نقص نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے جس میں کوئی نقص نہیں، فرمایا نہیں، نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جامع مسجد غلہ منڈی میں کوئی کتا نہیں جا سکتا، بات تو سچی ہے لیکن معیاری نہیں ہے۔ پاگل کہیں کہ کتے کا کیا کام ہے مسجد میں آنا؟ کتے کا کیا کام ہے؟
کتا کا آنے کا گمان بھی نہیں ہے، مسجد میں کتے کے آنے کا گمان بھی نہیں ہے۔ احمد رضا کہتا ہے میرے آقا کے حسن میں عیب تو کیا ہوگا، عیب کا گمان بھی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ حضور کے دربار میں ایک شے نہیں ہے، کیا نہیں؟ حضور نہیں فرماتے، حضور نہیں فرماتے۔ نہیں وہ کہے جو بخیل ہو، یا وہ کہے جس کے پلے کچھ نہ ہو، یہاں کچھ بھی، دونوں میں سے کچھ نہیں ہے۔ یہ تو کریم ہے، ان کو تو رب نے کریم کہا ہے، جو کریم ہو وہ بخیل نہیں ہو سکتا۔ جس کو رب کریم کہے، کیونکہ رب بھی کریم ہے اور حضور بھی کریم ہے۔ انہ لقرآن کریم، اور قرآن بھی کریم ہے۔ بتائیے کوئی علم ہے جو قرآن سے باہر ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ جو کوئی شے ہے جو رب ذوالجلال کی قدرت سے باہر ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ وہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے، مدینے کے تاجدار بھی کریم ہے۔ انہ لقول رسول کریم، سب کچھ خدا کی خلق ہے، سب کچھ میرے مصطفیٰ کی ملک ہے، اور ملک ہے تو پھر کریم بھی ہیں، بخیل نہیں ہیں۔ منگتوں کے آنوں میں دیر ہوتی ہے، میرے آقا کو عطا کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ منگتے دیر سے پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ تو ابھی پہنچے نہیں ہیں، رب نے پہلے سفارش کر دیا، اما السائل فلا تنہر، محبوب مانگتے آ رہے ہیں، جھڑکنا کسی کو نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا کے دروازے کا ایڈریس کس نے دیا ہے؟ وہ فلانا بازار، فلانا بلاک، فلانا نمبر مکان، وہ آدمی بڑا سخی ہے، وہ تمہیں خیرات دے گا۔ وہ کسی نے پتہ دیا ہے نا، تو یہ ساری خدائی در مصطفیٰ علیہ السلام پہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ کسی نے ایڈریس دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میں نے دیا ہے، جاؤں کا محبوب اگر یہ مجھ سے بخشش مانگنا چاہتے تو تیرے پاس آئے۔ تو ہمیں تو بھائی خدا نے ایڈریس دیا اور صحیح دیا ہے۔ جن کو خدا پر یقین نہیں جہنم میں جائیں کہ نبی کچھ نہیں دیتا، ظالموں دیتا کچھ نہیں تو رب نے پتہ کیوں دے دیا حضور کا؟ جاؤں کا، اور آ جائیں تو پھر بھی رب پھر بھی نہیں بخشتا۔ فرمایا ابھی فائنل انٹیمیشن نہیں ہوا۔ وہ کون سا ہے؟ فاستغفر اللہ، حضور کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دے یا اللہ بخش لے۔ نہ بلایا حضور کے دروازے پر ہے تو فرماتا یہاں کھڑے ہو کے کہو یا اللہ بخش لے۔ اب کوئی ذہن شریف میں بات آتی ہے کہ بلایا تو حضور کے دروازے پر ہے تو یوں کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ بخش لے۔ نہ، فرمایا ان کے دروازے پر آؤ اور مجھ سے کہو یا اللہ بخش لے۔ سمجھ آتی ہے؟ میں یہی سمجھ آتی ہے کہ حضور کا دروازہ اصل میں ذات حق کا دروازہ ہے۔ یا اس سے آگے نکلوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جہاں یہ ہیں وہیں وہ ہے، ان میں جدائی نہیں ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو کچھ یہی، سب کچھ یہی ہے، اور ان کا اپنا نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا ہے۔ محبوب نے اختیار دے دیا، رب نے محبوب کو کہ بندے میرے، امتی تیرے، خزانے میرے، ہاتھ تیرے، ہاتھ تیرے۔ فالحمدللہ۔ یہ بدبخت فعل ہو گئے نامراد انتخاب میں کہ کوئی بدبخت کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بکواس نہیں کرو، هو الذی ارسل رسولہ، یہ تو میرا رسول ہے۔ حضور کی وہی شان ہے جو رب بیان فرماتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہی ہمارا ہی۔ اللہ تعالیٰ اس پہ سلامت رکھے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا